نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہ میں سے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتے تھے، قرآن نازل ہونے سے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق مزید احکام نازل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ یعنی صحابہ، قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کو خوشی ہوتی تھی۔ آج ہمیں قرآن سن کر خوشی ہونی چاہیے، آج ہمیں قرآن پڑھ کر خوشی ہونی چاہیے، آج قرآن پڑھ کر انسان کو اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ جیسے قرآن کی یہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے۔ اور احزاب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یا یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کے دو گروہ مراد ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں عداوت سے سرشار ہیں اور انہوں نے آپ پر چڑھائیاں کی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی جو زبانیں تھیں اللہ نے ان کی زبانوں میں ہی وہ احکام نازل کیے، فرمایا اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف عربی زبان، کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی اس لیے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت اور تمام تکالیف اور احکام اور حلال اور حرام کا بیان ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق پر قرآن کریم کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے اس قرآن کا ایک نام حکم بھی ہے کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بس اس آیت میں بظاہر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اے سننے والے، یعنی حضور کی امت سے اللہ کا خطاب ہے کہ اے قیامت تک آنے والے، اے سننے والے، مضبوط دلائل، قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے بعد اگر تو نے پھر بھی کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس سے بچانے والا کوئی ہوگا۔ اگر اس آیت کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے آج کے لوگوں کے لیے اس آیت میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جو آج
صرف کافروں سے مدد مانگ کر، جو کافروں کے آگے کشکول پھیلا کر، جو کافروں کے آگے بھیک مانگ کر، پھر ان کے اشاروں پر آج ہمارے لوگ وہ ناچ رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ ویسے کرتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں ہمارے آئین میں تبدیلی کروانے کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں کہ یہ کرو، یہ آئین میں بدلو، کبھی ناموس مصطفیٰ کے قانون پر اور کبھی حضور کی ختم نبوت پر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں، اور ایسے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ اگر تو نے ان کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی اور ضروری احکام کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظر میں کم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اور یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دیگر کافر ہوں، اگر ان کی خالص مذہبی تقریبات میں نہ خود شریک ہوتے ہیں بلکہ شریک بھی ہوتے ہیں، ان کو تحفے بھی دیتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور بلکہ ان کی تقریبات کو میڈیا کے ذریعے اس انداز میں ہماری عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ وہ ناچنے والی اس کا پورا شجرہ ہمارے قوم کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ آج کا ہمارا جو آزادی کا دن، آج کے آزادی کے دن ان ناچنے والوں کو، گانے والوں کا، ان کا تعارف اور ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہیرو ہوں، حالانکہ آزادی میں ہمارے 30 لاکھ مسلمانوں نے جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی ان کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس آیت میں بتایا گیا کہ جیسے یہ ایک اسلامی تعلیمات کا حصہ ہو، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ جو کافروں کی خواہش کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی ہو، عریانی ہو، بے رہ روی ہو، بے پردگی ہو، عورتوں کی مادر پرد آزادگی کو عام کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، ان کا وہ قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فحاشی اور عریانی ہے، جس کو سب سے زیادہ عام کر دیا گیا۔ آج اگر اسے ختم کر دیا جائے اس ملک سے تو یقین کیجئے پھر اللہ کی رحمتیں اس ملک پر برس رہی ہوں گی۔ اور اس میں بہت بڑا اس آیت میں پیغام ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور کافروں کے نقش قدم پر، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ورنہ جب اپنے اعمال کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں پھر یاد رکھنا چاہیے کہ پھر اپنے کیے ہوئے جرموں کا حساب کس طرح کوئی دے سکے گا۔ اور اگر اللہ نے اس وقت غضب فرما دیا کہ تم نے تو، میں نے جس کام سے منع کیا تھا تم تو وہی کام کرتے تھے، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جب اللہ کا غضب ہوگا تو پھر ان کے لیے جہنم کا حکم سنا دیا۔ تو اسی آیت میں بتا دیا، یاد رکھو کہ جب تمہارے لیے پھر جہنم کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تو پھر کوئی تمہاری حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی اس وقت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس وقت کوئی سپر پاور طاقت نہیں ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، وہی سپر پاور طاقت ہوگی۔ آج سپر پاور طاقت کے چکر میں لوگ اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ اس آیت میں کفار کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 4 اعتراض کیے گئے۔ حضور کی نبوت پر کافروں نے 4 اعتراض کیے۔
اللہ نے اس آیت میں ان چاروں اعتراض کا جواب دیے۔ علماء فرماتے ہیں پہلا اعتراض کافروں نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین مخلوق کی طرف جو بھی رسول بھیجتا ہے تو اس اللہ اپنی مخلوق کی طرف جو رسول بھیجے تو اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب اس آیت میں یہ دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں فرمایا سب انسان ہی تھے، ان میں سے کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ جب گزشتہ انبیاء کے انسان ہونے کی وجہ سے تم ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تو میرے محبوب کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ قرآن نے جواب دیا۔ دوسرا اعتراض کافروں کی طرف سے یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ کثیر نکاح کیوں کیے؟ یہ ان کے نکاح میں کثیر عورتیں کیوں ہیں؟ بلکہ انہیں تو یہ چاہیے کہ یہ عورتوں سے کنارہ کشی کر کے زہد کی حالت میں زندگی گزار دیں۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب اسی آیت میں دیا، فرمایا کہ میرے محبوب سے پہلے جتنے رسول آئے تھے ان سب نے بھی کثیر نکاح کیے تھے میری اجازت سے، اور فرمایا ان میں سے اکثر کی کثیر بیویاں تھیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کی کثیر بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی، کہ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں۔ 300 بیویاں۔ یہاں آج لوگ 11 پر اعتراض کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ 700 باندیاں تھی۔ 300 بیویاں تھیں، 700 باندیاں تھیں، اور فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ اور اسی طرح جب بیویوں کی اتنی کثیر تعداد کے باوجود ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو تم میرے محبوب کی چند ازواج مطہرات کی وجہ سے ان کی نبوت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ یہ جواب دیا۔ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں پھر ہم ان سے جو بھی معجزہ مانگیں انہیں چاہیے کہ یہ دکھائیں، تو اللہ جبکہ معاملہ اس کے برخلاف نظر آیا تو ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب اسی آیت میں یہ دیا کہ دلیل دینے اور عذر زائل کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھا دینا بھی کافی ہے۔ ایک یا ایک سے زائد معجزات دکھانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو زیادہ معجزات ظاہر فرما دے اور چاہے تو نہ ظاہر فرمائے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ 3 اعتراض کا جواب اللہ نے دیا۔ چوتھا اعتراض کافروں نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کفار پر کافروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن اللہ کی مشیت ہے جب وہ عذاب مؤخر ہوا اور اس کی کوئی نشانی کافروں کو نظر نہ آئی تو وہ حضور کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے کہنے لگے اگر یہ نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ، وہ سچے نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا، فرمایا کہ کافروں پر عذاب نازل ہونا اور اللہ کے مقبول بندوں کے لیے فتح و نصرت کا ظاہر ہونا یہ اللہ نے ایک معین اوقات کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ ہر نئے ہونے والے کام کا ایک وقت معین ہے، لہٰذا اے کافروں سن لو کہ جب وہ مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ کام ظاہر نہ ہوگا۔ جب اصل بات یہ ہے تو وعیدوں کے مؤخر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کا کذب ہونا، یعنی حضور کی طرف تم جو جھوٹ کی نسبت کرتے ہو، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کیا اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے؟ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے قرآن کافروں کو جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، مالک نمازوں کا پابند بنا دے، اخلاص اخلاص اخلاص، یقین صبر شکر کی دولت سے مولا کریم مالا مال کر دے۔
مولا کریم اپنا عرفان ہمیں نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کا سچا عشق دے دے، اپنے حضور محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ اللہ ہمیں باعمل، بااخلاق، باحیا بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، یا اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مالک تو جانتا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، مالک ہمیں بن مانگے عطا فرما، ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرما، فضل و کرم عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔